بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة العالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بس اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول اور وہ جو نماز جو ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے میں نے ولایت کی قسمیں بیان کی، اس میں سے ایک ولایت ہے اور ایک ولایت ہے۔ ابھی ولایت میں ہوں، ولایت میں نہیں آیا۔ اسی ولایت میں جو زبر کے ساتھ ہیں، آپ کے والدین آپ کے ولی ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ہے کہ والدین آپ کے ہر ضرورت کو پورا کریں۔ اگر نہیں پورا کرتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہیں، مگر آپ ان سے تقاضا نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ باپ کا خیال کیا مولانا بچپن میں انہوں نے میرا خیال نہیں رکھا، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ ماں باپ چاہے آپ کے دین کے بھی نہ ہوں تب بھی آپ کے اوپر احترام واجب ہے، جب بھی آپ کے اوپر اطاعت بھی واجب ہے۔ بس ایک شرط یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے دین سے منحرف نہ کرے، دین سے نہ پلٹائے، اور جو کچھ کہیں وہ آپ اس کی اطاعت کریں۔ پانی مانگا انہوں نے، کچھ بھی مانگا، بلکہ حد یہ ہے کہ باپ آپ کی جیب میں سے، بیٹے کی جیب میں سے پیسے نکال لے تو اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا، لیکن بیٹا باپ کی جیب سے نکالے تو اس پر جرم ثابت ہوگا۔ یعنی اتنا حق ہے باپ کو اور ماں کو کہ اگر وہ چاہیں تو آپ کو روک بھی دیں، مستحب اعمال کرنے سے روک دیں۔ ماں نے محبت میں کہہ دیا کہ بیٹا بس سو جاؤ، نماز شب نہیں پڑھو، آپ ماں کے حکم کی تعمیل کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں اچھے انداز میں، لیکن اگر نہ مانے تو پھر جناب ابراہیم آئے تھے جناب اسماعیل کے پاس، اور جناب اسماعیل اپنے گھر پر نہیں تھے، تب انہوں نے آواز دی، جناب اسماعیل کی اہلیہ نکلی باہر، کہا کیا چاہیے؟ کہا میں ابراہیم ہوں، اسماعیل کا باپ۔ کہا وہ تو ہے نہیں، گئے ہوئے ہیں۔ نہ اس نے بلایا اندر، نہ اس نے کچھ کیا۔ ابراہیم جا ہی رہے تھے کہ اتنے میں اسماعیل سے ملاقات ہوئی، تو اسماعیل چلے گئے۔ ایک جملہ کہہ کر ابراہیم یہ کہہ کر چلے گئے کہ اگر میرا بیٹا اسماعیل آ جائے اور پوچھے کون آیا تھا تو کہنا کہ ایک ضعیف العمر آیا تھا اور اس نے
ایک ہی جملہ کہا تھا کہ اپنی چوکھٹ بدل دو. چلے گئے, واپس آئے اسماعیل, انہوں نے ذکر کیا, کہا وہ تو میرے بابا تھے, کہا کچھ پیغام دیا ہے, کہا چوکھٹ بدل دو, کہا بس تم جاؤ. وہ یہی کہہ کر گئے کہ اپنی بیوی کو بدل دو. یعنی گھر کا دروازہ چاہے باپ ہو مگر اس کی چوکھٹ جو ہے وہ ماں ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد واجب محمد. اسماعیل رکے نہیں, اسماعیل نے فوراً ہی باپ کے حکم کی تعمیل کی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے سے یہ کہنا شروع کر دیں ایک صلوات بھیجے. یہاں جو ہے وہ ایک اور صلوات ہے. دوسرا مرحلہ جہاں پر باپ اور ماں کو ناراض کرنے اور وہ عاق کرنے, کبھی ماں باپ جو ہے اپنی محبت کی بنا پر عاق نہیں کرتے, محبت ہے مگر ان کی طرف سے خدا عاق کر دیتا ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہا ہے, نہیں مان رہا ہے, نہیں مان رہا ہے, ماں باپ کو غصہ آ گیا, کچھ کہا نہیں انہوں نے, اپنے سے الگ کر دیا, اللہ نے اس کو عاق کر دیا. عاق کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں, پورے نیک اعمال حبط ہو گئے, ختم ہو گئے, اور جنت کی خوشبو 500 میل کی مسافت سے وہ سونگھ نہیں سکتا روز محشر. تو اتنی زیادہ اہمیت باپ کو دی ہے اور ماں کو دی ہے. ایک شخص آیا آپ کے کوفے سے امام صادق علیہ السلام کے پاس, سلام کیا اور کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور میں مسلمان ہوں, لیکن میرے ساتھ میری والدہ رہتی ہیں اور وہ عیسائی ہیں, تو میں کیا کروں؟ کہا کہ جو وہ کھاتی ہیں وہ تم نہیں کھاؤ, باقی سب پوری خدمت اس کی کرو, جیسے تم ایک مسلمان ماں کی خدمت کرتے ہو ویسے ہی کرو, اور یہ لے جاؤ ساتھ میں اپنے. امام نے کفن دیا, یہ پہنچا اور ماں کی خدمت کرنے لگا. آخر میں ایک دن ماں نے پوچھا اس سے کہ بیٹا اب تم کون سے مذہب کو ماننے لگے ہو؟ کہا مادر گرامی کیوں؟ کہا اس لیے کہ اتنے اچھے ہو گئے. وہ کون سا مذہب ہے جو تمہیں یہ سکھاتا ہے؟ تو اس نے پورے والدین کے حقوق بیان کیے جو آپ کو بھی مل جائیں گے. اس میں کیا نام ہے, رائٹس جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے لکھا ہے, رسالت الحقوق کے نام سے. تو اس میں آپ کو مل جائے گا کہ ایسے کھڑے ہوں باپ کے سامنے جیسے کہ ایک بادشاہ کے بعد سامنے کھڑے ہوں, اور اتنی آہستہ سے گفتگو کریں کہ باپ کی گفتگو پر آپ کی گفتگو کا لہجہ بلند نہ ہو. تو یہ واپس پہنچے خدمت کی. ایک دن ماں نے کہا کہ مجھے بھی وہ شہادت پڑھوا دو جو تم مانتے ہو. تو ماں نے جیسے ہی اس رات شہادت پڑھی ہے اور پڑھنے کے بعد سوئی ہے, صبح کو اس کا انتقال ہو گیا. مولا نے پہلے ہی کفن دے دیا تھا کہ اپنی ماں کو اس کفن میں دفن کر دینا اور اپنے ہاتھوں سے غسل دینا. تو کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اپنی نیکیوں کی بنا کے اوپر اپنے ماں باپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ نہ سمجھے, دوسری مرتبہ نہ سمجھے, لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ سمجھ جائے گا. ماں باپ کی برائی کا اثر بھی ہوتا ہے, نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے. نیکی کا اثر یہ ہے کہ جناب موسیٰ اور خضر کو خداوند آدم نے حکم دیا جناب خضر کو کہ اس دیوار کے نیچے 2 بچوں کا خزانہ
माँ बाप ने छुपा रखा है, लिहाजा ये दीवार गिर रही है, इसको तामीर कर दो। पूरा वाकया सुना हुआ ना आपका? अक्सर बात है पूरा वाकया आपका सुना हुआ है, बस चंद जुमले में इशारतन कह रहा हूँ कि जनाब खिज़र गए, कश्ती में जो है उन्होंने सुराख किया, मूसा बर्दाश्त नहीं कर सके, नई कश्ती है, आपने सुराख कर दिया, मालिक का जो नुकसान कर दिया। उसके बाद आगे बढ़े तो उन्होंने एक बच्चे को, जवान बच्चे को कत्ल कर दिया और कहा ये तो गजब है, एक मासूम को बगैर किसी जुर्म के आपने कत्ल कर दिया। तीसरे घर पर पहुंचे, भूख लगी हुई थी, खाना मांगा और खाना देने से इनकार कर दिया। उसी घर से बाहर निकल रहे थे कि उस घर वालों की दीवार गिर रही थी। खिज़र ने कहा आओ बैठो, इस दीवार को बना देते हैं। ये कौन सा मसला है, उन्होंने खाना तक देने से इनकार कर दिया, तुम उनके घर की दीवार बना रहे। कहा जा फिराक बैनी व बैनक, मेरे और तुम्हारे दरमियान अब जुदाई है। तो उसकी तावील जब जनाबे खिज़र ने पूछी, वो मूसा ने पूछी खिज़र से कि क्यों किया, तो खिज़र ने बताया कि यहाँ एक बादशाह है जो नई कश्तियों को छीन लेता है, गस्ब कर लेता है, लिहाजा मैंने जो है इसमें सुराख कर दिया ताकि इस गरीब की कश्ती को न छीने। ये जवान जो है बड़ा होकर अपने माँ बाप पर जुल्म करता और उनको गुमराह करता दीन से, लिहाजा मैंने उसको कत्ल कर दिया ताकि इसके माँ बाप दीन से गुमराह न हो। और अल्लाह ने उसके बदले में एक बेहतरीन लड़की इसके माँ बाप को दी है, जिसके नस्ल में 70 अंबिया आने वाले हैं। यानी ये कत्ल हुआ मगर उसके बाद अता हुआ। और ये जो दीवार बनाई है, इसके नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना है। अगर दीवार गिर जाती तो वो खजाना सामने लोगों के आ जाता, लिहाजा उसको छुपाया गया है। तो यहाँ पर पता चला कि नहीं, माँ बाप के नेकी बच्चों के ऊपर असर अंदाज होती है और बच्चों के आमाल भी माँ बाप पर असर करते हैं। हर चीज असर से ताल्लुक रखती है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले आपकी पूरी दुनिया जिंदगी जो है वो असर से और इफेक्ट से ताल्लुक रखती है। सुबह का आपका उठना असर रखता है, जॉब पे जाना एक असर रखता है। ये सब इबादतें हैं। क्या मौलाना मैं जॉब पे जा रहा हूँ तो क्या कुर्बतन इल्लल्लाह कहूँ? हाँ कुर्बतन इल्लल्लाह। जॉब पे कदम उठाएं तो कुर्बतन इल्लल्लाह कहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें। ये सब इबादतें हैं। और बल्कि जब जिहाद न हो रहा हो मैदान में, तो हर इंसान का जिहाद अपने फैमिली के लिए हलाल नफका कमाना है। तो आप जब निकलते हैं घर से बाहर तो ये जिहाद पर निकलते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। एक और बात है आपके सामने है, उसके बाद मैं अपने मजलिस पर उस पे आऊँ। एक सलवात और भेज दें। इमाम हुसैन की ज़ियारत सबसे अहम है, इसलिए कि हर कदम पर हज और उम्रे का सवाब है। और जो ज़ियारत कर ले हुसैन की, मंज़ारल हुसैन ज़ारल्लाह अला अर्शे, उसने हकीकत में हुसैन की नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ियारत की। तो जो वहाँ रहते हैं ख़ास तौर से करबला में, वो तो रोज़ाना जा सकते हैं। कुछ लोग शब जुमा जाते हैं। आप यहाँ पर आपके पास भी मौका है कि हर शब जुमा या हर रोज़ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ें। बल्कि मोमिन की एक अलामत है, और वो अलामत यह है कि वो रोज़ाना ज़ियारत 40 पढ़ता हो। यहाँ पर उलमा, तलबा,
تو ایک بہت ہی نیک اور بہت ہی متقی عالم روزانہ جاتے تھے، سلام اور زیارت پڑھتے تھے امام کی، پہلے اذن دخول، پھر آنے کے بعد زیارت پڑھی، زیارت کرنے کے بعد بوسہ دیا، پھر چلے گئے۔ کوئی ریسپانس وہاں زری سے ملتا نہیں ہے۔ اتنے میں ایک پھٹا ہوا لباس پہنے ہوئے، نہ چپل ہے پیر میں نہ کچھ، وہ وہاں سے گزرا آدمی مومن، اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، زری سے واپس آواز آئی وعلیکم السلام۔ اب ان کی تو حالت خراب ہو گئی کہ یہ کون شخص ہے کہ میں اتنے سال سے سلام علیکم کہہ رہا ہوں اور مولا نے کبھی مجھے جواب نہیں دیا، یہ کون ہے؟ اس کے پیچھے پیچھے گئے کہ تم کون ہو؟ کہا میں ایک لکڑہارا ہوں، لکڑی جمع کرتا ہوں اور بیچتا ہوں۔ کہا کہ تمہارا نیک کام کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں، میرے ماں باپ ہیں ضعیف، اور وہ ضعیف ماں باپ کا میں خیال رکھتا ہوں اور ان کی پوری ذمہ داری اور پوری ضروریات کو پورا کرتا ہوں۔ ہر شب جمعہ ماں باپ میں سے کسی ایک کو میں زیارت کے لیے لے کر آتا ہوں، اور وہ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں وہ ٹوکریاں دو لگائی اور ایک میں اس کو بٹھایا اور لے کے چلے۔ آج میرے دونوں ماں باپ نے ضد کی کہ ہم دونوں کو ساتھ جانا ہے، تو میں نے دونوں کو بٹھایا اپنے اور اٹھا کر دونوں کو لے کر آیا ہوں زیارت کے لیے، بس یہی کرتا ہوں۔ اور جب میں آتا ہوں زیارت کرنے کے لیے، مولا مجھے جواب سلام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کو خوش رکھیں، تاکہ امام بھی اس سے خوش ہو جائیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ اسی ضمن میں آپ کے پاس ماں کی ولایت تو بس اس حد تک ہے، لیکن جب نکاح کا وقت آ جائے مثلا، تو اس وقت ماں کی ولایت نہیں ہے، باپ کی ولایت ہے۔ اس لیے کہ ماں گھر میں رہتی ہے، وہ نہیں جانتی کہ لڑکا جو ہے وہ باہر کیا کیا کرتا ہے، یہ باپ جانتا ہے، تو باپ تحقیق کرے گا۔ اور خاص طور سے جب باقرہ لڑکی ہے، بیٹی ہے، تو اس کی وکالت اور اس کی سرپرستی اس کا باپ کرتا ہے، بشرطے کہ وہ راشدہ نہ ہو۔ اگر راشدہ ہے، جیسے 40 سال کی ہو گئی ہے، تو پھر وہ اس کی بات دوسری ہے۔ مگر یہاں پر والدین کے لیے ایک جگہ رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر باپ کمرے میں آ جائے، جیسے آپ لوگوں کا اپنا اپنا روم ہوتا ہے، آپ کے بیٹوں کا روم ہوتا ہے، بچوں کا روم ہوتا ہے، باپ کمرے میں آ گیا، اٹھ کر فوراً کھڑے ہو جائیں۔ یہ یہاں کے بچے نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، اٹھ کے فوراً کھڑے ہو جائیں۔ باپ اگر چل رہا ہے تو اس کے آگے نہ چلے، باپ کو اس کے فرسٹ نیم سے نہ پکارے، باپ کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کریں، باپ کے کہنے پر اپنے چہرے کی رنگت اور چہرے کا ایٹیٹیوڈ نہ بدلیں۔ یہ ہم رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اکثر لوگ ماں باپ ہی کی وجہ سے آپ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے انہیں تہذیب نہیں سکھائی، بچپن سے تہذیب سکھائی۔ دوست ہیں، صحیح ہیں، مگر تہذیب بھی اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ تو یہ سب باتیں وہ ہیں جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے جائیں۔ اور اسی میں ڈسپلن یہ ہے کہ ماں باپ کا جو دوست ہے اس کا بھی احترام کیا جائے، باپ کے جو عمر کے لوگ ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے، اور ان سے بھی جو ہے وہ غصے سے بات نہ کی جائے، ڈسپلن کو قائم رکھا جائے۔ شریعت نے یہ ڈسپلن فزیکلی اس لیے دی ہے تاکہ اس سے آپ کے اچھے اخلاق بن جائیں۔ امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، دونوں کے دونوں مسجد میں ہیں،
اور وہاں بیٹھا ہوا ایک ضعیف وضو کر رہا ہے اور وضو غلط کر رہا ہے. دونوں بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. کہا میں کیسے کہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ بزرگ ہیں. تو دونوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اب امر بالمعروف کا ایک نیا پہلو, بالکل نیا پہلو. امر بالمعروف کی کئی درجے ہیں, اس میں سے ایک چھوٹا سا درجہ یہ نیا پہلو. دونوں بچوں نے جا کر اس ضعیف العمر سے کہا کہ ہم دونوں میں مقابلہ ہو گیا ہے, کمپٹیشن. آپ یہ دیکھ کر بتائیں کہ ہم میں سے کون صحیح وضو کرتا ہے. کہا ٹھیک ہے, آپ دونوں بچے وضو کرو. دونوں نے وضو کیا, اور جیسے ہی ان کا وضو تمام ہوا, اس شیخ نے یہ کہا کہ بچوں میری جان تم پر قربان, تمہارا وضو صحیح ہے, میرا ہی غلط تھا. تو غلطی کا احساس تو دلائیں بزرگ کو, مگر اس لحاظ سے کہ اس کی عزت برقرار رہے. ایک صلوات بھیجے محمد وعلیہ. مومنین کو نصیحت کرنا ہے, الگ لے جائیں, الگ لے جا کر آہستہ سے نصیحت کر دیں. سب پبلک میں نہیں نصیحت کریں, اس لیے کہ جس نے ایک مومن کو ذلیل کیا اس نے اللہ سے محاربہ کیا, یعنی اللہ سے جنگ کی. تم یہ اور یہاں امام حسن اور امام حسین نے یہ ہمیں تعلیم دی کہ بچوں کی تربیت بھی ایسی ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ بچے خود سے یہ کام کرنے لگیں گے. نہیں, ہم جب ان کی تربیت ایسی دیں گے تو پھر وہ یہ ایسی کام کریں گے. تربیت کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کا گارڈین ہے یا گارڈین کی جگہ پر جو آئے وہ آپ کے دین سے تعلق رکھتا ہو. یہاں ڈے کیئر ہے آپ کا مسجد علی کے پاس. یہاں دو چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی, جو پڑھانے والے ہیں وہ اپنے ہوں گے, اور جو پڑھایا جائے گا وہ دینی ہوگا اور دنیاوی ہوگا. اور پھر بچے یہاں آ کر نماز پڑھیں گے. یہاں نماز پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ لوگ سب سوچ رہے ہیں مولانا تو نماز سے پہلے بھاگ جاتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں مولانا قزوینی ہے یہاں پر, اور میں سفید داڑھی کی وجہ سے چلا جاتا ہوں. اگر رہوں گا تو پھر وہ آگے بھی نہیں بڑھیں گے, وہ مجھ پہ اصرار کریں گے کہ میں نماز پڑھوں. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ نماز پڑھائیں, وجی بھی ہیں اور سید بھی ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو وہ تم اور میں نہ ہو, اسی لیے میں نکل جاتا ہوں اور پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا. آپ لوگ مجھے پڑھنے نہیں دیں گے. آگے بڑھے مولانا آگے بڑھے. تو میں نے کہا کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے رخصت ہو جاؤ. یہ اچھی بات نہیں ہے, میں بہت بڑا ثواب چھوڑ رہا ہوں. ایک رکعت نماز گھر میں ایک کے برابر ہے, جامع مسجد میں 100 رکعت کے برابر ہے. تو یہاں جو نماز پڑھے گا, چونکہ جامع مسجد ہے, لہذا اس کا ثواب 100 گنا زیادہ ہو جائے گا. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو یہاں پر داخلہ دیں. اور یہاں اسکول بھی ہے, صادق اسکول, اس میں بھی مومنین ہیں, ٹیچرز, اور اس کا بھی خیال رکھیں تاکہ آپ کے بچے پرورش پائیں. پیسے تو آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن بچے جو ہے ایک مرتبہ بگڑ جائیں تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں تو بزرگان دین کی اصلاح ہو سکتی ہے مگر اچھے انداز سے, اور بچوں کی اصلاح ہو سکتی ہے مگر اچھے انداز سے. اور گھر میں سب سے اہم یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں اور بے تکی باتیں نہیں کریں ایک دوسرے سے. اس کا اثر بچے پر بہت برا پڑتا ہے. اور سب سے آخر میں جو آپ کر نہیں سکتے, اور میں بولوں گا ضرور, ٹی وی کو تھوڑا سا خاموش کر دیں, بیوی کو بولنے دیں. ایک صلوات بھیجے محمد. اکثر لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب میری اہلیہ بہت بولتی ہیں,
یعنی انہیں بولنے کے لیے پیدا کیا ہے. آپ ان کی فطری چیز کو روک نہیں سکتے. اگر عورتیں بولنا اور بات کرنا بند کر دیں تو بچے گونگے ہو جائیں گے. مادری زبان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بچے ماں کی زبان بولتے ہیں. بس ماں کو چاہیے کہ ایسی زبان بولے جو شائستہ ہو. اب امام حسن جب بولیں گے تو فاطمہ کی زبان بولیں گے. امام حسین جب بولیں گے تو فاطمہ کی زبان بولیں گے. زینب جب خطبہ پڑھیں گی تو فاطمہ اور علی کی زبان بولیں گے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. دونوں شہزادے ہیں, دونوں کے دونوں مسجد میں ہیں, اور رسول اللہ نے ایک مرتبہ دونوں کو گود میں لیا اور دونوں کا تعارف کرایا, اور اس میں حسین کا تعارف حاذا حسین فارفو, اور امام حسن کا تعارف حاذا ابنی سید, یہ میرا بیٹا جو ہے سید ہے. لعل اللہ, شاید اللہ صلح کرے دو عظیم فرقوں کے درمیان, مسلمانوں کے جو آپس میں نا اتفاقی کر رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں. یعنی رسول اللہ نے اصحاب کے سامنے یہ بتا دیا کہ یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا. اور امام حسن علیہ السلام نے جب بیعت کی ہے تو امام حسن نے بھی بیعت کی ہے, چاہے میں جنگ کروں چاہے صلح کروں. یہ دونوں کا لفظ استعمال کیا ہے امام نے بیعت میں. تم میرا ساتھ دو گے اور میری اطاعت کرو گے. اور جب مولائے کائنات دنیا سے گئے ہیں, اس کے بعد معاویہ نے جاسوس بھیجے ہیں امام کی حکومت میں. ایک کندی تھا, ایک مرادی تھا, اور امام نے ان کی نشاندہی کی ہے کہ وہ کہاں کہاں ہیں. ان کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا. تو یہ جاسوسی والا مسئلہ جو آپ ہمارے ملک میں سن رہے ہیں یہ بہت پرانا ہے. معاویہ نے بھیجا, امام نے خط لکھے کہ تم چاہتے ہو کہ شاید جنگ کرو. امام نے اپنی فوج تیار کی اور 12,000 کا لشکر عبید اللہ ابن عباس کے رکاب میں بھیجا, سرداری میں بھیجا. 5 لاکھ درہم میں عبید اللہ کو خرید لیا, اور بہت سارے معاویہ کی طرف چلے گئے اسی پیسے. آج بھی ایڈ ملتا ہے, آج بھی لوگ خریدے جاتے ہیں. تو یہ عبید اللہ خریدے جا رہے ہیں. یعنی آپ جانتے ہیں عبید اللہ یعنی عبداللہ ابن عباس کے بھائی. یہ بھی چلے گئے, اس کے بعد دوسرے بھی چلے گئے. آخر میں کوئی بچا نہیں مگر جراح ابن سنان نے آگے بڑھ کر امام کے ران کے اوپر خنجر سے حملہ کیا جو زہر آلود تھا, اور وہ ہڈی تک پہنچ گیا اس کا مدائن میں. تو امام کو مختار ثقفی کے چچا لے گئے اپنے گھر, اور وہاں پر علاج کیا امام کا. زخم گہرا تھا بہت. پھر امام نے معاویہ کے خالی کاغذ کے اوپر, کورے کاغذ کے اوپر جب معاویہ کے دستخط دیکھے اور کہا جو شرائط آپ کہہ دیں لکھ دیں ہمیں منظور ہے. تو پھر امام نے شرائط لکھی. پہلی شرط, معاویہ آج کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرے گا. پہلی شرط. شرائط جو سلو کی ہیں اس میں جب پہلی شرط کوئی ہوتی ہے تو اس کا مطلب اب تک نہیں ہو رہی تھی, اب ہونا چاہیے. تو امام نے ایک ہی وقت میں یہ بتا دیا کہ معاویہ قرآن اور سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے اور میں اس کو کروا رہا ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا. تیسرے یہ کہ جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں جو مولا کائنات کے چاہنے والے شہید ہوئے ہیں ان کے بیوہ اور یتیموں کے لیے معاویہ بیت المال سے اتنی رقم دے گا.
چوتھے یہ ہیں کہ معاویہ اصحاب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اذیت نہیں دے گا. اور پانچواں یہ ہے کہ معاویہ اپنے بعد شورا کے حوالے کرے گا یا حکومت مجھے واپس ملے گی. یہ امام کے اس میں ایک جملہ امام کا یہ تھا، دیکھیں شرائط میں یہ نہیں لکھا ہے امام نے کہ قرآن اور سنت اور سیرت صحابہ پر عمل کریں. نہیں، قرآن اور سنت یہی ہو بہو شرط پیش کی گئی تھی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے جب وہ شورا امام کو بھی شورا میں بلایا گیا تھا اور اس میں یہ شرط پیش کی تھی کہ یا علی تم خلافت لو مگر حکومت کرو گے قرآن پر، سنت پر اور سیرت شیخین. تو امام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں قرآن اور سنت پر حکومت کروں گا. کا سیرت شیخین کا اگر ان کی سیرت قرآن اور سنت کے لحاظ سے ہوگی تو مجھے مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے قرآن اور سنت کے مطابق اور موافق تو پھر ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنا نہیں چاہیے. یہ مولا کا فقرہ اور وہی دہرا دیا امام حسن علیہ السلام. دیکھیں مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں سے جھوٹا وعدہ نہیں کریں. ایک ہی جگہ پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اچھا وعدہ جھوٹ، اگر بیوی خوش ہو تو. وہ جا رہے تھے جناب سلیمان اور دو چڑیاں بیٹھی ہوئی تھیں شاخ کے اوپر. ایک مرتبہ جو ہے چڑیا نے شکایت کی جناب سلیمان سے کہ یا رسول اللہ، اے سلیمان، یہ روزانہ مجھ سے وعدہ کرتا ہے اور طرح طرح کے وعدے کرتا ہے، کبھی پورا نہیں کرتا. آج یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان سے تیرے لیے میں ستارہ اتار دوں گا. کل اس نے کہا تھا کہ تخت، آپ کا تخت میرے لیے لے آئے گا. تو یہ سب باتیں یہ کرتا ہے. تو سلیمان نے اس کو میل کو ڈانٹا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا سلیمان یہ پرائیویٹ گفتگو ہے، آپ اس سے دور ہیں. تو اکثر جو ہے وہ جھوٹی بات ہوتی ہے، وہ دونوں جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے مگر اس میں تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے، تو لہذا آپ کہہ سکتے ہیں. ایک سلوات بھیجیں. لیکن بچوں سے جھوٹا وعدہ نہیں کریں. تو منافق کی یہ بات ہے کہ اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو یہاں پر معاویہ نے جیسے ہی یہ شرائط نامہ دیکھا، اس نے شرائط پڑھی، پڑھنے کے بعد زمین پر پھینکا اور اس کو اپنے پیروں سے رگڑا اور کہا کہ میں نے وہ پورے شرائط جو ہے وہ بالکل وہی کام جو یہاں بھی ہو رہا ہے، وہی کام، اور کہا کہ مجھے شرائط سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر کوفہ والوں سے کہا کہ میں نے حکومت تمہیں نماز پڑھانے کے لیے نہیں لی ہے، نہ تمہیں روزے رکھوانے کے لیے لی ہے، میں نے حکومت تمہارے اوپر تسلط اختیار کرنے کے لیے کی. تو یہاں سے بات ختم ہو گئی کہ جتنے شرائط تھے ان کو نظر انداز کر کے معاویہ نے یہ ثابت کیا کہ وہ منافق ہے. اس لیے کہ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف ورزی کرتا ہے. امام حسن علیہ السلام اب مدینے میں خاموش، اور اس میں دیکھیں بہت سے شیعہ ایسے بھی تھے جنہوں نے، شیعوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ امام کو ذلیل کرے معاذ اللہ نعوذ باللہ، تو امام کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتے تھے جو میں زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا. شیعہ تھے اور امام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں کہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صلحوں کی حکمت کو نہیں جانتے تھے،
بس ایک بار ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے میں رکھتے ہوں وصیت کروں گا، وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ تھے، جناب خضر آئے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو امام نے رسول اللہ نے کہا کہ یہ میرے بچے سے پوچھ لو۔ اس وقت 2 سال کے تھے امام حسن۔ خضر نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بچے کو گود میں اٹھایا، مسجد کے کنارے لے گئے، پورے سوالات اور پورے جوابات جب سن لیے تو واپس آئے۔ آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اجازت دے میں جا رہا ہوں۔ کہا تم مطمئن ہو گئے؟ کہا کہ ایسے ہی مطمئن ہوا ہوں جیسے آپ کے کہنے سے مطمئن ہو جاتا ہوں۔ تو وہ خضر جو حسن سے مسئلہ جاننے کے لیے آئے، وہ خضر موسیٰ کو تعلیم دیں، تو جو موسیٰ کا معلم ہے اس کا معلم حسن ہے، تو حکمت قرآن اور حکمت سلوک امام حسن سے پہلے زیادہ کون جانتا ہے؟ بس اتنا فرق ہے کہ امام نے ایک ہی جملہ کہا، میں نے تمہاری جان بچا دی، میں نے تم لوگوں کی جان بچائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن اگر جنگ کرتے تو امام حسین جنگ کرتے، حضرت عباس جنگ کرتے، کربلا سے پہلے کربلا ہو جاتی، اور امام نے کہا کہ نہیں، کربلا سے پہلے کربلا تو ہو جائے گی مگر منافق کا چہرہ سامنے نہیں آئے گا۔ یاد رکھے گا، کافر کو مارنا آسان ہے، منافق کے چہرے پر سے نقاب ہٹانا مشکل کام ہے۔ بہت اچھا شعر لکھا ہے پیام آدمی صاحب نے کہ امام حسن نے وہ کام کیا جو علی کی تلوار نے خیبر میں کیا تھا۔ یہاں پر حسن نے تلوار چلائی، وہاں پر علی نے تلوار چلائی، یہاں پر حسن نے قلم چلایا، دونوں کا وہی حال ہے۔ تو ولایت ہر جگہ استعمال نہیں ہوتی ہے، بلکہ ولایت لوگوں کے اوپر بھی چھوڑ دی جاتی ہے کہ تم کیا اختیار کر رہے ہو۔ امتحان تھا یہ۔ امام حسن نے اس امتحان میں یہ کیا کہ 2 سال پہلے شہادت کے جب ان کے گھر ولادت ہوئی ایک ایسے بچے کی جو بہت خوبصورت، تو امام نے اس کو آغوش میں لیا اور اس کے بازو پر تعویذ مانگا۔ پھر جب شہادت ہوئی ہے امام کی اور امام کے منہ سے جگر کے ٹکڑے کٹ کے گر رہے تھے، تو امام حسین آ گئے۔ امام حسین نے کہا بھیا بہت دردناک ہے۔ کہا یا ابا عبداللہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ویسا دن نہیں ہے جیسا تمہارے اوپر گزرنے والا ہے۔ تمہیں شہید کیا جائے گا، تمہارے بدن لہو لہاں ہوں گے اور تمہارے حرم کو اسیر کیا جائے گا، تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھا جائے گا۔ یہ امام حسن کہہ رہے ہیں وصیت میں، اور ساتھ میں کہتے جا رہے ہیں کہ مجھے میرے نانا کی قبر کے پاس دفن کر دینا، لیکن اگر کوئی روکے اور رکاوٹ ہو اور جنگ پر آمادہ ہو لوگ تو مجھے اپنی ماں کی قبر کے پاس دفن کر دینا، جنت البقیع میں۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت سے امام، اور جب کربلا آئی اور کربلا میں شب عاشور، تو امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کر دیے اور کہا کہ تم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، میں نے اپنی ذمہ داری تمہارے سروں پر سے اٹھا لی۔ کوئی نہیں ہٹا، جیسے ہی چراغ روشن کیا حسین نے، عباس آگے بڑھے، ایک ہی جملہ کہا، عباس اے آقا آپ کو چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہے ہمارے لیے جہاں جائیں؟ امام نے فہرست شہداء بیان کی اور فہرست شہداء بیان کرتے ہوئے رک گئے، تو قاسم نے کہا چچا میرا نام نہیں ہے۔ امام نے قریب بلا کر کہا کہ بیٹا قاسم، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ کہ یا اماں
احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد حسین نے کہا ہاں بیٹا قاسم، کل جنگ ہوگی، سب شہید ہوں گے، تم بھی شہید ہوگے، اور تمہارا جو چھوٹا بھائی ہے علی اصغر وہ بھی شہید ہوگا۔ یہ جملہ سننے کے بعد قاسم بے چین ہوئے، کہا چچا کیا ملائین خیمے میں چلے آئیں گے؟ کہا نہیں بیٹا قاسم، دشمن خیمے میں نہیں آئے گا، بلکہ میں اپنی آغوش میں لے کر علی اصغر کے لیے پانی مانگنے کے لیے میدان میں لے کر آؤں۔ اجرکم اللہ۔ اب عاشور کا دن آ گیا، بار بار قاسم آ رہے ہیں اور حسین سے اجازت مانگ رہے ہیں، بار بار اجازت مانگ رہے ہیں، مگر حسین ہے کہ بار بار کہہ رہے تو میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں اجازت کیسے دے دوں؟ آخر میں تنگ آ کر جناب قاسم ایک ستون خیمہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے۔ غنود کی تاریخ ہوئی، اسی غنود کی میں دیکھا کہ باپ آئے ہیں۔ کہا قاسم اسی دن کے لیے تو میں نے تم سے کہا تھا اور تمہارے بازو پر تعویذ باندھا تھا، ذرا تعویذ کھول کر تو پڑھ لو۔ قاسم نے تعویذ پڑھی، خوشی سے مسکراتے ہوئے چچا کے پاس آئے۔ بھائی نے بھائی کی تحریر پہلی مرتبہ دیکھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے قاسم، میں تمہارے چچا کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا جب انہیں مددگاروں کی ضرورت ہوگی، تو اے قاسم تم اپنی جان کو اس وقت عزیز نہ کرنا، میری طرف سے اپنی جان قربان کر دینا۔ حسین نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ چچا نے بھتیجے کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں چچا بھتیجے روتے ہوئے زمین پر غش کھا کر گرے۔ عباس نے آ کر دونوں کو اٹھایا۔ بس حسین ایک مرتبہ قاسم کو لے کر خیمے میں آئے، آنے کے بعد حسن کا عمامہ پہنایا، حسن کی قمیص پہنائی۔ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ خود سے سوار بھی نہیں ہو پا رہا تھا، تو ایک مرتبہ حسین نے اپنی گوشت میں اٹھایا، گود میں اٹھانے کے بعد گھوڑے پر سوار کیا۔ راوی حمید بیان کرتا ہے مجھے یہ بچہ اچھی طرح سے یاد ہے، اس لیے کہ جب چلنے لگا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سورج چمک رہا ہو، اور میں نے دیکھا کہ اس کے پیر کے جوتوں کا تسمہ بھی کھلا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ قاسم ایک مرتبہ میدان میں گئے، بس جملہ آخر کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جنگ کی عباس داد شجاعت دے رہے تھے، 13 سال کا بچہ ہے، ادھر سے حسین داد شجاعت دے رہے تھے۔ ازرق شامی کو قتل کیا، اس کے بچوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ فوج نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ اس حملے کے بعد قاسم نے لڑنا شروع کیا، سر کے اوپر گرز لگا، قاسم گھوڑے پر نہ رک سکے، ایک مرتبہ زمین کی طرف گرے، آواز دی یا اماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کیجئے۔ حسین ایک مرتبہ جھپٹے، ایسے لگتا تھا جیسے شیر ہے جو اپنے دشمن کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ حسین جھپٹتے ہوئے پہنچے، بار بار آواز دے رہے قاسم بیٹا کہاں ہو، اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے سے آواز آ رہی تھی یا اماں ادرکنی، یا اماں ادرکنی۔ جب بھی گھوڑے کی ٹاپ سینے پر پڑتی جاتی تھی بے ساختہ قاسم کہتے تھے چچا مدد کیجئے۔ حسین تلاش کرتے ہوئے قاسم کے پاس اس وقت پہنچے جب قاسم کی روح نکل گئی تھی، بیٹے کا بھتیجے کا سر نے زانوں پر رکھا، آنسو بہاتے ہوئے کہا اے میرے لال قاسم، چچا بڑا شرمندہ ہے کہ تم آواز دیتے رہے مگر چچا تمہاری مدد کے لیے نہ آ سکا۔ اٹھانا چاہا لاش کو، لیکن راوی بیان کرتا ہے کہ زمین پر خط دیتی جا رہی تھی، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، جمع نہیں ہو رہی تھی، سر اٹھاتے تھے دھڑ زمین سے لگ جاتا تھا، پیر اٹھاتے تھے تو دھڑ زمین سے لگ جاتا تھا۔ حسین نے ایک مرتبہ چادر منگائی، قاسم کی لاش کو رکھا اور اٹھا کر عباس اور
अजरामियों में फरमाने सजदे शुक्र में सर रख दिया, कापाने वाले तेरा शुक्र है कि मेरा बेटा हुसैन पर कुर्बान। Ya Hussein, ya Hussein. Oh.